بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج ہم ان کی حیات، ان کی تبلیغ، ان کی وفات و تدفین کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام ایک نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی موت 123 سال کی عمر میں کوہ حور پر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے 40ویں سال میں ہوئی، تاہم ان کو واقعات پر رکھتا ہے۔ ہارون انگریزی میں آرون، عبرانی میں عمران اور یوکابد کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام اور مریم کلثوم کے بھائی تھے، جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق خدا کے مبعوث کردہ پیغمبر تھے۔ ہارون علیہ السلام بہت فصیح زبان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے عرصہ نبوت میں ان کے وزیر اور مددگار رہے۔ ہارون موسیٰ سے 3 برس عمر میں بڑے تھے اور روایت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس کی تھی۔ ہارون علیہ السلام سرزمین فلسطین کے مقام کوہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام العزیز، ناداب، اہوا اور تامر بیان کیے گئے ہیں۔ یہودی عقائد کے مطابق ہارون علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے کاہن تھے اور ان کے بعد کے تمام کاہن ان کے بیٹے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کی بیٹیاں اور ہارون علیہ السلام کی بہنیں یہودیت میں یہودی خواتین کی روحانی رہنما تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہودی بادشاہ ہیرودیس کے عہد میں ایک زکریا نام کا کاہن تھا جس کی بیوی کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے تھی اور اس کا نام السمی تھا، جبکہ مورخین کی ایک کثیر تعداد اس بات کی قائل نہیں ہے۔ السبات ہارون علیہ السلام کی بہن تھی کیونکہ ان کے اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں، قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات پر آیا ہے، چونکہ ان کے بیشتر حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کی باہم مارکہ آرائی اور حق و باطن کے مقابلہ کی بے نظیر داستان و وعید ہیں۔ نیز ان کے اندر بصائر و معظم کا نادر ذخیرہ جمع ہے۔ اس لیے قرآن عزیز نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقوں سے بیان کیا۔ مندرجہ ذیل نقشہ سے اعداد و شمار کے ساتھ اس واقعہ کی اہمیت کا بھی صحیح اندازہ ہو سکے گا اور اس اول العزم پیغمبر کی عظمت شان کا بھی۔ اس نقشہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یا بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات کن کن صورتوں میں اور کتنی آیات میں مذکور ہے، اور دوسرا حصہ یہ واضح کرتا ہے قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے نامہ مبارک کتنی جگہ مذکور ہے، ان کی مجموعی تعداد کیا ہے۔ نقشہ نمبر 1 کے مطابق سورہ بقرہ کی متعدد آیتوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل۔ نقشہ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر بقرہ 13، آل عمران
سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ صفات، سورہ مومن، سورہ شعراء، فصیحت از خرف، سورہ احقاف، سورہ ذریات، سورہ نجم، سورہ صف، سورہ نازیات، سورہ اعلیٰ، ٹوٹل 107۔ نسب: حضرت ہارون علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمران بن قحط بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں۔ ہارون علیہ السلام اور گوسالہ پرستی کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف اور بنی اسرائیل کے آئین الہی تورات حاصل کرنے میں مشغول تھے، اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود گوسالہ یعنی بچھڑا منتخب کر کے اس کی سماد لگا لی اور پرستش شروع کر دی۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے احوال کے نگران رہیں گے، مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا، اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری کو ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پر جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گوسالہ یعنی بچڑا کا جسم تیار کیا، اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوسالہ میں اثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز بائیں بائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ صفحات گزشتہ میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیلا دیا تھا اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گوسالہ کی پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ ارض گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ کو اپنا معبود سمجھے اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کر دے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ
تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کی ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی گر گئی۔ نبی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کے جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھرتے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، برادر میری مطلق خطا نہیں، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان میں جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسی کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے رفع ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان میں حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سم کی خاک میں عصر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کے سماد لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا خود اپنی ذات کو ہلاک و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بدبختو یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی شریک اور وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر دیکھو یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا، لیکن جب 40 دن کے لیے تم سے الگ ہو گیا تو تم بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً تم شیوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے، ایمان سے منحرف ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا ہم نے دین الہی پر قائم رہنے کا تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھیں،
تو تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے حکموں پر کاربند رہو۔ تم نے زبان سے کہا سنا اور دل سے کہا نہیں مانتے، اور پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گوسالہ پرستی رچ گئی۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، دعوت حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہی ایمان ہے تو افسوس اس ایمان پر کیا ہی بری راہ ہے جس پر تمہارا ایمان تمہیں لے جا رہا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد اپنے زیور کی چیزوں سے، یعنی زیور کی چیزیں گلا کر ایک بچھڑے کا دھر بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، اور وہ اسے پرستش کے لیے اختیار کر لیا۔ افسوس ان کی عقلوں پر، کیا انہوں نے اتنی موٹی سی بات نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے نہ کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ اسے لے بیٹھے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب ایسا ہوا کہ افسوس و ندامت سے ہاتھ ملنے لگے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ راہ حق سے قطعاً بھٹک گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہیں کیا اور نہ بخشا تو ہمارے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام خشمناک اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا، افسوس تم پر، کس برے طریقہ سے تم نے میرے پیچھے میری جان نشینی کی اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی صبر نہ کر سکے۔ اس نے جوش میں آ کر تختیاں پھینکنی اور ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میں کیا کروں؟ لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالیں، پس میرے ساتھ ایسا نہ کر کہ دشمن ہنسیں اور نہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرا قصور بخش دے کہ جوش میں آ گیا، اور میرے بھائی کا بھی کہ گمراہوں کو سختی کے ساتھ نہ روک سکا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر، تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو۔ خدا نے فرمایا، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کے حصے میں ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے۔ ہم افطرا پردازوں کو ان کی بد عملی کا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برائیوں کے ارتکاب کے بعد متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخش دینے والا، رحمت والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی خشمناکی رفع ہوئی تو اس نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی کتاب میں، یعنی ان کے حکموں میں جو ان پر لکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ طور پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا اور تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ مجھ سے دور نہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، اور اے پروردگار، میں تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا، مگر ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کی استقامت کی آزمائش کی اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام خشمناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی اور تم اسے یاد نہ رکھ سکے، یا یہ بات کہ تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی؟ انہوں نے کہا،
ہم نے خود اپنی خواہش سے عہد شکنی نہیں کی، بلکہ ایک دوسرا ہی معاملہ پیش آیا۔ مصری قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا، یعنی بھاری بھاری زیوروں کا جو مصر میں پہنے جاتے تھے۔ ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خواہشمند نہ تھے اور ہم نے پھینک دیا، بس ہمارا اتنا ہی قصور ہے۔ چنانچہ اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک سنہری بچھڑا بنا کر نکال لایا، محض ایک دھڑ جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر بول اٹھے، یہ ہے ہمارا پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا۔ افسوس ان کی سمجھ پر، کیا انہیں یہ موٹی سی بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا آواز تو نکالتا ہے مگر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں صاف صاف جتا دیا تھا کہ بھائیو، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری استقامت کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو۔ مگر انہوں نے جواب دیا، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائے ہم اس کی پرستش پر جمے ہی رہیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب ہارون علیہ السلام سے کہا، اے ہارون علیہ السلام، جب تو نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون علیہ السلام بولے، اے میرے عزیز بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ نوچ۔ میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال سے کی کہ میں ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہو تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، سامری، یہ کیا تیرا حال ہوا؟ کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتہ کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈھالے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے سمجھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہونا ہے کہ کہے میں اچھوت ہوں، اور آخرت کا عذاب کا ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور دیکھ تیرے گڑے ہوئے معبود کا اب میں کیا حال کرتا ہوں، جس کی پوجا پر جم کر بیٹھا رہا تھا، اور ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور راکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے۔ معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔ آیات مستورہ بالا میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے درمیان میں کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس اے سامری تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، پس میں نے رسول کے نشان سے ایک مٹی بھر لی، پھر اس کو ڈال دیا اور میرے جی نے یہی سمجھایا تھا۔ دراصل اس آیت میں چند باتیں زیر بحث ہیں، انہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر کا دار و مدار ہے۔ سامری نے وہ کیا شے دیکھی جو دوسروں نے یعنی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی؟ اس سے مراد رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ واقعہ کی گزشتہ تفصیلات سے اگرچہ جمہور کی رائے معلوم ہو چکی ہے، تاہم مختصر طور پر ان کو شاہ عبداللہ قادر دہلوی کی زبانی پھر سن لیجئے۔ جس وقت بنی اسرائیل پھٹے دریا میں گھسے، پیچھے فرعون ساتھ فوج کے داخل ہوا، جبرائیل بیچ میں ہو گئے اور ان کو نہ ملنے دیا۔ سامری نے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور وہی اب سونے کے بچھڑے میں ڈال دی۔ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا، فریب سے اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا کہ رونق جاندار کی اور آواز اس میں ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اس سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ اس تفسیر کے متعلق صاحب
روح معانی ارشاد فرماتے ہیں کہ آیات کی یہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جلیل القدر مفسرین سے منقول ہے۔ اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر مشہور معتزلی اور ابو مسلم اصفہانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے خلاف یہ بات سوجی کہ آپ حق پر نہیں ہیں، اور ساتھ ہی میں نے آپ کا کچھ اتباع کر لیا اور پیروی اختیار کر لی تھی، مگر میرا دل اس پر نہ جما، اور آخرکار میں نے اس اتباع اور پیروی کو بھی ترک کر دیا، اور اس طریق کار کو میرے نفس نے بہتر جانا۔ وہ ابو مسلم کے نزدیک آیت کہ معنی یہ ہے کہ سامری بنی اسرائیل کے عقیدے کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا تھا۔ میں رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اثر رسول سے مراد پیروی اور اتباع ہے، اور قبضہ تھوڑی سی پیروی اور فنبد تھا۔ ترک اتباع سے مراد ابو مسلم نے اپنی اس تفسیر کے ثبوت میں لغت کے عرب سے کچھ استشہادات پیش کیا، جمہور کی تفسیر پر کچھ اشکالات بھی وارد کر دیے ہیں، جس کا جواب محمود الواسی نے اپنی تفصیل میں تفصیل کے ساتھ دیا۔ بائیں ہم ابو موسیٰ کی اس تفسیر کو امام راضی کی تفسیر کبیر میں قوی رائے جو صحیح تسلیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے، لیکن حسب ذیل چند وجوہات کے پیش نظر تحقیق سے قریب تر اسی کی تفسیر ہے۔ چنانچہ علماء اثر نے مولانا ابو کلام آزاد سے بھی ترجمان قرآن میں اس کی تفسیر کو اختیار کیا۔ زیر بحث آیت سے متعلق قرآن عزیز کا سیاق و سباق کے متعلق اور اس سلسلہ میں صحیح حدیث نبوی کی تفتیش و تحقیق کے بعد حق اور رائج بات یہ ہے کہ اس مسلمہ میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی تصریح منقول نہیں ہے جس کے بعد ایک جاذب کو قطعیت حاصل ہو جائے اور دوسری جانب باطل قرار پائے، اور غالباً اسی وجہ سے مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایت کے سامنے رکھنے کے بعد اگرچہ جمہور کی تائید کی ہے اور ابو مسلم کی تائید نہیں کی بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا، تاہم جمہور کی تفسیر حیثیت نہیں دی جو صاحب روح مانی کا ذکر فرمائی ہے، یعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر خصوصی حدیثی سے ثابت ہے، اور اسی لیے دوسرا احتمال بلا شبہ حدود حیثیت نہیں رکھتا۔ بہت سے مفسرین بلکہ اکثر مفسرین کی نسبت سے مشہور ہے، اور اسی طرح ان کے مشہور معاصر مفسر ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں ابو مسلم کی تفسیر کو گرچہ کیل کہہ کر نقل کیا ہے مگر اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھا اور سکوت فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ گزشتہ واقعات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو اطلاع دی کہ 40 سال تک اب تم اسی سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا، اور سرزمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے دخل ہونے سے اس وقت انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی اور آنے والی نسلوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان دونوں کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل طیہ کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو حور کے نام سے مشہور تھی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے حور پر چڑھ گئے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور جب ہارون علیہ السلام کا وہاں انتقال ہو گیا تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تہذیز و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی وفات سے مطلع کیا۔ تو رات میں اس واقعہ کو اس طرح ادا کیا گیا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعتیں قادس سے روانہ ہو کر کوہ حور پہنچی، اور خدا بند نے کوہ حور پر جو
اودم کے ساتھ زمین سے ملتا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون علیہ السلام اپنے لوگوں سے جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مربع کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ لہٰذا تو ہارون علیہ السلام اس کے بیٹے العزیز کو اپنے ساتھ لے کر کوہ حور کے اوپر آ جا، اور ہارون علیہ السلام کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العزیز کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں فوت پا کر اپنے لوگوں سے جا ملے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ حور پر چڑھ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العزیز کو پہنا دیا، اور ہارون علیہ السلام نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور العزیز پہاڑ سے اترے آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پا لی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون علیہ السلام پر 30 دن ماتم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کا ہارون علیہ السلام کی شہادت کا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا۔ بنی اسرائیل کی اعذار ثانی پر مذمت کرتے ہوئے یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو، تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، پھر اللہ نے اس کو اس بات سے بری کر دیا وہ جو اس کے متعلق کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کے شان نزول میں ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہاڑ حور پر گئے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا واپس ہوئے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت رکھی کہ اس نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بہت دکھ پہنچا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کی نعش کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں۔ فرشتوں نے فضا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نعش بنی اسرائیل کے مجمع میں پیش کی، اور انہوں نے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کیا کہ واقعی ہارون علیہ السلام پر کوئی قتل کا نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔